نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی، عظمت
اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام رحمت کائنات سید المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ سامعین محترم، یہ ماہ ذوالحج جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اور اہل ایمان مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے جانور خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ان دنوں میں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، ان کے کردار کو اور ان کی عظمت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ جن کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں ان کی عقائد، نظریات، ان کا کردار وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور فائدہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے جو عقائد ہیں، ہم اسے اپنا لیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمیں وہ قبول کرنے کی سعادت نصیب کی ہے، اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ملت ابراہیم علیہ السلام قرار دیا ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مشکل نہیں بنایا، اس میں کوئی تنگی نہیں،
بلکہ یہ بالکل آسان دین ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بذریعہ وحی آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، جو کہ تمام ادیان باطل سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ توحید پرست بندے تھے۔ اس وقت میں نے خطبہ میں قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں ہمارے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے پختہ ایمان والے، مضبوط ایمان والے، اپنے رب کی راہ پہ چلنے والے، ان میں اتنی ثابت قدمی، اتنی استقامت کہ جن کی زندگی پوری کی پوری امتحانات میں، آزمائشوں میں گزری۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بارہا کئی باتوں میں آزمایا، تو اسے جو بھی اس کے رب نے حکم دیا انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آپ نے ثابت قدمی اور استقامت کے عنوان پر اس سے پہلے مسلسل 3 جمعۃ المبارک کے خطبات سماعت فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے کئی نمونے پیش کیے اصحاب کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کا ایک بہترین نمونہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ لوگو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ صرف وہی نہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھی تھے، جو ان پہ ایمان لائے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔
جب انہوں نے اپنی قوم سے واضح اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے بنائے ہوئے باطل معبودوں سے بری ہیں، ان سے الگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں اور ہم تم سے اس وقت تک الگ رہیں گے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ان سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عام حالات میں دین اسلام کے احکامات، مسائل اور فضائل کو بیان کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اور بیگانے سب کے سب مخالف ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہم خیال نہ ہو، کوئی تائید کرنے والا، کوئی ساتھ دینے والا، جب کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت حق بات کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ پوری کی پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے کچھ اور آسمانی الہ بنا رکھے تھے اور کچھ زمینی۔ زمین کے اندر انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے مجسمے، بت، ان کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور یہ بنانے والا، فروخت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ آزر تھا۔ اور آسمان کے اندر سورج، چاند اور ستاروں کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا تھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کے ان تمام باطل معبودوں کی نفی کریں اور یہ اعلان کریں کہ زمین اور آسمان میں بسنے والوں کا خالق اور مالک، سب کا حاجت روا، مشکل کشا، سب کا مددگار، یہ تمام کائنات کو بنانے والا اور کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
گھبرائے نہیں، اللہ کا حکم آیا اور بات کو شروع کر دیا۔ اور بڑے مدلل، عمدہ اور احسن انداز میں ان کی نفی کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی ان کے سامنے وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قال لا احب الآفلین۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، طلوع ہوا، چمک رہا ہے، پھر چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، وہ بھی طلوع ہوئے اور چمکنے لگے، لیکن یہ پھر تینوں اپنے اپنے وقت پہ غروب ہو گئے۔ جب غروب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون۔ یہ جو کبھی پیدا ہوں، کبھی طلوع ہوں، کبھی غروب ہوں اور اپنے ماننے والوں کو چھوڑ جائیں، چھپ جائیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں ان سے بری ہوں، میں انہیں اپنے رب کا شریک نہیں بناؤں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں ان سب کو چھوڑ کر اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کو معبود مانتا ہوں، اس کی عبادت کروں گا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا قوم کو سمجھانے کے لیے۔ پہلے فرمایا کہ ہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ رب ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن سورج، چاند اور ستارے جب چھپ گئے، غروب ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ معبود بنانے کے قابل نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ لیں کہ جو مختلف مراحل سے گزریں، جو اپنے آپ کو ایک حالت میں برقرار نہ رکھ سکیں، جو اپنے آپ کو قائم اور دائم زندہ سلامت نہ رکھ سکیں، وہ حاجت روا اور مشکل کشا، کارساز اور مددگار بنانے کے قابل ہو سکتے نہیں۔ وہ انسان جو کچھ وقت شکم مادر میں گزاریں، پھر جنم لیں، پھر بچپن کی زندگی جو بالکل کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے، جب انسان خود اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرے، پھر آہستہ آہستہ جوان ہو،
پھر آہستہ آہستہ جوانی ختم ہو جائے، بڑھاپا آ جائے اور بیماریوں میں جکڑ جائے اور بالآخر لقمہ اجل بن جائے اور قبر میں چلا جائے، وہ معبود اور مسجود بنانے کے قابل ہو سکتا نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس پہ تغیر نہیں، تبدل نہیں، جس کو نہ تھکاوٹ ہو، نہ اونگ آئے، نہ نیند آئے، جس کی ذات ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے قائم اور دائم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر بھی کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں، یہ طاقت ہو؟ کوئی نہیں۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی اور پھر ان سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، پہلے تو یہ تمہارے آسمانی معبود تھے جن کی حقیقت میں نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی، اب یہ جو تم نے اللہ کے بندوں کے مجسمے اور بت بنا رکھے ہیں، ان کی کیا حقیقت، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، ایسا کرنے کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام۔ اب قوم کے لوگوں نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے کسی نبی اور کسی رسول کا حوالہ نہیں دیا، کسی کتاب سے کوئی دلیل نہیں پیش کی، جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو کرتے ہوئے اسی طرح دیکھا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے، اور ان کے اقتداء کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ یہ تھی دلیل ان کے پاس۔ ہمیشہ شرک اور بدعات کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے، اور کوئی سند، کوئی دلیل نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے وہ بھی گمراہی میں تھے اور تم بھی گمراہ ہو۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا ویسے ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، میں تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
یہ بیچارے پتھر اور لکڑی کے مجسمے ہیں، مورتیاں ہیں، جنہیں تم خود بناتے ہو، جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے تمہارا کیا سنوارنا ہے؟ اور جس رب کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں اس کا تعارف کرواؤں، اس کی پہچان کرواؤں۔ فرمایا الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی یمیتنی ثم یہدین والذی یمیتنی ثم یہدین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ترجمہ کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا مجھ کو وہی ہے رہنما میرا، جس نے پیدا کیا مجھ کو وہی ہے رہنما میرا، وہی حاجت روا میرا، وہی مشکل کشا میرا۔ جب مجھے بھوک لگے وہی مجھ کو کھلاتا ہے، اور جب پیاس لگے مجھ کو وہی مجھ کو پلاتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وہ خود نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، کیونکہ جو کھانے اور پینے والا ہو وہ خود محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی مجھ کو پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی کرتا ہے دوا میری، اسی پہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کرے گا معاف خطا میری۔ والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ بڑے مدلل، عمدہ اور احسن انداز میں قوم کو سمجھایا، لیکن قوم اتنے ضدی، اڑیل اور اندھی تقلید کرنے والے اپنے بڑوں کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو اہمیت نہ دی، اور آپس میں کہتے ہیں کہ چھوڑو، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جو کہتا ہے کہنے دو، تم اپنے بڑوں کی روش پہ چلتے رہو، ان سے نہ ہٹنا۔ فرمایا اچھا چلو، تم اگر اس طرح نہیں سمجھ رہے تو میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ پھر وقت آ گیا، قوم کے لوگوں کا ایک سالانہ دن تھا جس میں وہ عرس میلہ لگاتے، اور سب کے سب ادھر چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، کلہاڑا پکڑا اور سیدھا اس بت خانے میں آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو نہلا کر، ان کو اونچی جگہوں پہ سجا کر اور عمدہ لذیذ تازے کھانے پکا کر ان کے سامنے رکھ کر گئے ہیں۔
سامنے کھانے پڑے ہیں، دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال الا تأکلون، تمہارے سامنے اتنے بہترین تازہ کھانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ جواب نہ ملا۔ پھر بولے ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جواب کیا دینا تھا؟ فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے ایک طرف سے شروع ہو گئے، مارنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کو توڑ دیا، لیکن ان میں جو ایک بڑا تھا اسے چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کر دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ پیچھے سے قوم کے لوگ سارا دن کھیل تماشے میں گزارنے کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے آؤ اپنے معبودوں کو جاتے جاتے سلام پیش کر جائیں۔ دروازہ کھولا، دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، یہاں تو قیامت برپا ہے، برے حال، سب گرے پڑے ہیں، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور دیکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کر کہنے لگے وہ ایک ہی نوجوان ہے نا جو ان کے خلاف بولتا رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حاکم وقت نمرود کے دربار میں پیش ہوئے، شکایت کی، اس نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، بلا کر پوچھا ابراہیم کیا ان معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک تو نے کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہی سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتا دیں گے۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان میں سب سے بڑا ہے نا اسی کا کام ہے، باقی چھوٹے تھے، اس نے اپنے سامنے چھوٹوں کو پسند نہ کیا، اس نے یہی سوچا کہ یہ تمام تر عبادات کے جو سلسلے ہیں میرے نام پہ ہی ہوں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ بہرحال ان سے پوچھ لو۔ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو تجھے معلوم ہے نا کہ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ جواب نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حق بات کہنے کا پھر موقع مل گیا اور فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ او عقل کے اندھو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مان رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، اپنا دفاع خود آپ کر نہیں سکتے، اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے کو روک نہیں سکتے،
جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، انہوں نے تمہیں کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ تم پہ بھی افسوس اور تمہارے ان بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں پہ بھی افسوس۔ اب یہاں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ دلائل کے میدان میں جب کوئی لاجواب ہو جائے نا تو پھر وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ یہی نمرود جو لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میں سے جب کوئی میرے دربار میں حاضر ہو ایسے نہ بیٹھے، پہلے آ کر مجھے سجدہ کرے اور پھر بیٹھے اور پھر بات کرے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی تجھے مہلت ہے۔ یہی لوگ جن سے آج تو سجدے کروا رہا ہے، کل انہی سے تو کہے گا کہ بیٹھنے سے پہلے میرے سر میں جوتے لگاؤ، انہی کے ہاتھوں سے جوتے کھا کر ذلیل و رسوا ہو کر تو مرے گا۔ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا شروع کیا، رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا اس لیے کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے حکومت عطا کر رکھی تھی، اور یہ حکومت، اقتدار، بادشاہت کسی کسی کو مافق آتی ہے، اور کئی اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ شخص اپنے اوقات کو بھول گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو منگایا، جو بے گناہ تھا اسے مروا دیا، اور جس کے لیے سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھا نا، میں جسے چاہوں زندہ رکھوں، جسے چاہوں مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ الٹ دماغ کا مالک ہے، سیدھی بات اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ حالانکہ زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عدم سے کسی کو وجود میں لائے، پہلے ایک چیز کا نام نشان وجود نہ ہو اس کو پیدا کرے، اس کی تخلیق کرے۔ بہرحال فرمایا اچھا میرا جو اللہ ہے نا وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعتاً رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ جب لاجواب ہو گیا، دلیل اس کے پاس نہ تھی تو بگڑ گیا۔ اس نے حکم دیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔
اب ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلا دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے الہوں کی، اپنے مددگاروں کی مدد کرو، اپنے مددگاروں کی مدد کرو۔ دیکھا، پہلے ان کی مدد کرو، ان کو جوڑو اور ان کو سیدھا کر کے رکھو، ان کے اوپر اچھاڑ چڑھاؤ، ان کو نہلاؤ، ان کے سامنے کچھ پکا کر رکھو، اور جب یہ سیدھے ہو جائیں پھر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مدد مانگو۔ پہلے ان کی مدد کرو اور پھر ان سے مدد مانگنا۔ اب یہی حال ہے اللہ کے بندوں کا، نیک ہوں یا گناہ گار جیسے بھی ہوں، جب جسم سے جان نکل جاتی ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، اب خود اپنے آپ وہ کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ جن باتوں کا وہ محتاج ہوتا ہے، دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے خود ہیں، تختے پہ لٹاتے خود ہیں، نہلاتے خود ہیں، اور کفن میں دفناتے خود ہیں، اور پھر چارپائی سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اٹھا کر خود لے جاتے ہیں قبرستان میں، اور قبر میں اتارتے خود ہیں، اور لٹا کر پھر اوپر سلاپیں رکھتے ہیں، مٹی ڈال کر بند کرتے ہیں، یہ سب کچھ خود کرتے ہیں۔ وہ پہلے کچھ نہیں کر سکا، اب سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں اب یہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ان سے مدد مانگو۔ جب قبر سے باہر تھا اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکا، اور جب قبر کے اندر چلا گیا تو ساری کائنات کے لوگوں کا وہ داتا، دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن گیا؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہی تھی، اور فرمایا تھا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تم پہ بھی افسوس اور تمہارے ان بنائے ہوئے گھڑے ہوئے معبودوں پہ بھی افسوس، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، سوچتے کیوں نہیں؟ بہرحال لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ جلائی گئی۔ آگ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس سے پہلے اتنی بڑی آگ روئے زمین پہ کہیں نہیں جلائی گئی، اور اس کے بعد بھی، اور اتنی سخت آگ کہ جس کے اوپر سے ایک پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ انہوں نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ آگ تیار کی، اور یہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ آج ہمارا مخالف، ہمارے بڑوں کو بے عقل قرار دینے والا اور ہمارے معبودوں کو کمزور سمجھنے والا ہمیشہ کے لیے جل جائے گا، ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ نمرود بھی خوش ہے، میرا مخالف جل جائے گا، ابلیس شیطان بھی خوش ہے، ایک اللہ کی توحید بیان کرنے والا ختم ہو جائے گا، اور دوسری جانب فرشتوں میں اضطراب ہے، وہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں اللہ روئے زمین پر تیرا ایک ہی بندہ تیری طرف لوگوں کو بلانے والا، تیری توحید سمجھانے والا، وہ ختم ہو جائے گا، جل جائے گا۔ اللہ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کے لیے ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ فرمایا جاؤ، آگے دیکھیے لوگ واسطے اور وسیلے کی تلاش میں جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے آئے وسیلہ بن کر اور پیشکش کرتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا،
آگ کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، آ کر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کوئی خدمت ہو، حکم دیجئے، ہم ابھی سے بارش برسا کر آگ کو بجھا دیں گے، ہوا چلا کر آگ کو اڑا کر آپ کے دشمنان کے گھروں میں پہنچا دیں گے، اور ان لوگوں کے گلے دبا کر انہیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس رب کی اجازت سے تم آئے ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے فرشتوں تم مجھ سے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے یا رب جلیل جانے۔ فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ اپنے رب کو پکارا جب ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست بلا واسطہ اللہ کو پکارا، اللہ احکم الحاکمین نے بھی براہ راست آگ کو مخاطب فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قوم کے لوگوں نے اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی ہی نہ لگ جائے، اور اتنے گرم نہ رہنا کہ انہیں گرمی لگ جائے، بلکہ کیا ہو جا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، میرے خلیل ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ان کی وہ رسیاں تو جل گئیں جن کے ساتھ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پورے جسم میں سے ایک بال بھی نہیں جلا، وہ زندہ اور سلامت باہر تشریف لے آئے۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا کہ وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ پھر آئے دوبارہ حاکم وقت کو اور اپنے باپ آزر کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی بد نصیبی اور بدقسمتی وہ پھر بھی نہ سمجھے، بلکہ باپ نے حکم دیا ابراہیم اب تو میرے گھر میں رہ نہیں سکتا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا اور مجھ سے دور چلا جا۔ یہ بھی بڑی آزمائش، بڑا امتحان، اپنا وطن چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، اور ایسی جگہ پہ جانا جہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی محرم حال نہیں، بڑا امتحان۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب نکلے اور فرمانے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ دوسری جگہ فرمایا قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ میں اپنے رب پہ توکل کر کے جا رہا ہوں،
اپنے رب کے راستے پہ چل رہا ہوں، وہ میرا رب خود میری رہنمائی کرے گا۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ میرا مجھے جگہ بھی دے گا اور میری مدد بھی کرے گا اور مجھے تمام ضروریات زندگی فراہم کر دے گا۔ میرا اس پہ توکل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات اور حاجات کو پورا کرتا ہے اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ یہ عشرہ ذو الحج، اس کے حوالہ سے چند باتیں توجہ سے سماعت فرما لیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماہ ذو الحج کا عشرہ بڑے عظیم دن ہیں اور بڑے قیمتی راتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اور راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں عشرہ ذو الحج۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ یہ جو ایام معلومات ہیں، مقرر ایام ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل جو دوسرے دنوں میں کیا جائے، کوئی بھی عمل جو دوسرے ایام میں کیے جائیں، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان دنوں کی اعمال کا عطا کرتے ہیں نا، دوسرے دنوں کا اتنا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کی راہ میں کھپا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں اور راتوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا وہ تکبیرات جو عیدین کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کم از کم اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی نیت سے اپنے گھروں سے نکلتے اور بازار میں آتے اور بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے، اور بتانے سے وہ فرماتے کہ ہم اس لیے آ کر اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ بازار کے لوگ بھی سن کر اللہ تعالیٰ کا بلند آواز سے ذکر کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان باتوں کا خیال کیا کرو کہ وہ جانور دوندہ ہو، دو دانتا۔ عمر کی بات نہیں ہے، جانور دو دانتوں والا ہو، خواہ وہ سال میں ہو جائے، 1.5 سال میں ہو، جتنے بھی عرصہ میں ہو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ہاں فرمایا اگر 2 دانتوں والا دوندہ جانور نہ ملے تو پھر تمہیں اجازت ہے
کہ بھیڑ یا چھترا وہ جزا ہو تو تم کر سکتے ہو، جزا 1 سال کا جانور ہو، یہ جب تمہیں 2 دانتوں والا نہ ملے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جانور لنگڑا، کانا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل بیمار یا دبلا مریل جانور کہ جس میں گوشت چربی ہی نہ ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانور خوبصورت ہو اور صحت مند تندرست ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں روزے بھی رکھے جائیں، یہ نفلی روزے ہیں، بالخصوص یوم عرفہ 9 ذوالحج کا روزہ۔ فرمایا یہ 1 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں سے بعض بھائیوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یوم عرفہ 8 ذوالحج کو ہوگا یا 9 کو، تو تاریخ کے اعتبار سے 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، ویسے جب وہاں 9 ذوالحج ہو تو یہاں 8 ہوتی ہے۔ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے ایک یہ طریقہ بہترین ہے کہ 8 کا بھی رکھ لیں اور 9 کا بھی رکھ لیں، اجر بھی ڈبل مل جائے گا انشاءاللہ، اور روزہ بھی آپ اطمینان سے رکھ سکیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔